اللہ کی لاٹھی میں کہا جاتا ہے نا آواز نہیں ہے. اللہ کے جب عذاب آتا ہے تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو ابھی جو لوگوں کے ساتھ ابھی جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی کتنے سے واقعات ہوئے. ڈنمارک میں جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا, اور کارٹون بنا کے یہ دکھایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی ہیں, جنگ کے دلدادہ تھے, ایسے تھے ویسے تھے, اور اس شخص کی موت کیسے معلوم ہوا؟ وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا, کار میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک کار میں شارٹ سرکٹ ہوئی اور آگ لگ گئی, اندر ہی جل کے مر گیا, پورا اندر ہی جل کے مر گیا. تو جو شخص بھی جس نے بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے کسی بھی زمانے میں, اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے پکڑ لیا ہے, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. کہ نبی جن لوگوں نے بھی آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی ہے, رسولوں کے ساتھ کیا گستاخی کی ہے, رسولوں کی شان میں گستاخی کی ہے, رسولوں کا مذاق اڑایا ہے, ہم نے اسے تھوڑی مہلت دی ہے, پھر ہم نے اسے پکڑ لیا ہے, ہم نے اسے پکڑ لیا. تو میرے بھائی, اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور آئے گا جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ہمارے نبی کی شان میں لایانی باتیں بولتے ہیں, ہمارے نبی کی ذات پہ کیا جو حملہ کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کا عذاب اسے ضرور گھیرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم تمام انبیاء کرام کے اوپر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے, جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں, تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہم کسی نبی کے بارے میں نہیں کہتے یہ نبی ہمارا نہیں, یہ نہیں, بلکہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ نبی تک تمام انبیاء کرام کے اوپر ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے لا نفرق بین احد منہم, ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے نبی ہے, یہ عیسائیوں کے نبی ہے, یہ فلاں کے نبی ہے, فلاں کے نہیں, نبی سب ہمارے ہیں. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبوت کے سلسلے کے آخری کڑی تھے. یہ اسلام شروع ہی سے آ رہا ہے, آدم السلام سے لے کر کے, یہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے. تو ہم تمام انبیاء کرام کے اوپر ہمارا ایمان عقیدہ ہے, لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ خود صرف ہمارے نبی کی شان میں یا ہمارے اسلام کے بارے میں اس طریقے کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ان کے بہت سے وجوہات ہیں, میں چند وجوہات کا اسباب کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز جو ہے کہ ہمارے نبی کی شان گستاخی کرنے کا ایک اہم وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ مسلمان جوش میں آ کر کے, جذبات میں آ کر کے کچھ ایسا کر گزرے اور ہمیں موقع مل جائے اسے قتل کرنے کی, اسے دبوچنے کی, اسے ہراساں کرنے کی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی چند دو دن کا پہلا واقعہ ہے بہرائچ کا, کہ بہرائچ میں جلوس نکلا درگا پوجا کا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ہوں گے میڈیا میں آتی رہتی ہیں کہ جہاں مسجد ہوتی ہے وہیں پہ جا کے وہ لوگ جے شری رام اور ڈھول باجے اور ہنگامہ کرتے ہیں وہ لوگ, اور نعرہ لگاتے ہیں تاکہ مسلمان جذبات میں آ جائیں. اور کوئی مسلمان جذباتی ہوتا ہے, آ کے کوئی پتھر پھینک کچھ کر دیا اور پھر اس کو بہانہ بنا کر کے بلڈوزر پہنچ جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کو, دکانوں کو, ان کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے, نوجوانوں کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر بہانہ بنا کے, فرضی بہانہ بنا کے بہت سے جگہوں پہ انکاؤنٹر بھی شروع ہو گیا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں. تو پہلا مقصد یہ ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کے نوجوانوں کو برانگیختہ کیا جائے, اس کے جذبات کو ابھارا جائے, پھر موقع جیسے ملے اسے ہم جیل میں ڈال دیں گے. اور یہ چل رہا ہے, یہ پہلی وجہ ہے. اس لیے ایسے موقع سے ہمیں بہت ہی صبر سے کام لینا ہوگا اور جذبات میں نہیں کرنا, چونکہ ابھی جو ماحول ہے وہ مکمل طور پہ مسلمانوں کے خلاف ماحول جا رہا ہے. تمام طرح کی چیزیں, حکومت ہو, عدالت ہو, پولیس ہو, سب دیکھتے تماشائی بن کے دیکھتے رہتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. اب کبھی کچھ بہانہ بنا کے, کبھی کچھ بہانہ بنا کر کے, اس طریقے سے معاملہ ہمیشہ اب ہوتے رہتا. آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال کے اندر کتنا اس طریقے سے واقعہ ہوا ہے. دوسرا سب سے اہم چیز یہ ہے, دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اسلام دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, اور سب سے زیادہ تیزی سے مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے. اس چیز سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں, اس چیز سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی اتنی تعداد ان کی بڑھ رہی ہے. ابھی جو واقعہ فلسطین ہو رہا, ابھی دیکھیں جنگ چل رہا ہے سال بھر سے, لوگوں کا بیان ہے کہ اس جنگ فلسطین نے کئی لاکھ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے مجبور کر دیا ہے, اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. فلسطین کے جو واقعات آ رہے ہیں کہ ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے, شہید ہو گئے,
पूरी फैमिली बम की चपेट में आ गई, मर गई, और उनके बच्चे को जब पूछा जाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप शहीद हो गए। ये छोटे बच्चे, ये ईमान जज्बा है, ये ईमानी जज्बा है। तो ये चीज़ लोग दूसरे लोग देखते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आखिर कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है कि पूरी फैमिली ख़त्म हो जा रही है, एक मासूम बच्चा उस पर बोला अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, घबराता नहीं है, रोता नहीं है, चीखता नहीं है, शिकायत अल्लाह ताला से नहीं करता है, बल्कि अपने बाप की शहादत को, अपने वालिदैन की शहादत को अपने लिए फ़ख्र बता रहा है। एक बूढ़े माँ बाप के सामने उनकी जवान बच्चों की लाश आती है, वो फ़ख्र से कहता है मेरा बेटा शहीद हो गया है। तो ये सब चीज़ें देख कर के लोग मुतासिर हो रहे हैं और बहुत बड़ी तेज़ी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दूसरा अहम सबब है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है खास हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको झूठी शोहरत चाहिए, तो वो सोचते हैं कि सबसे बड़ा अच्छा और मुनासिब तरीक़ा क्या है, सुर्खी में आने के लिए, चैनल में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पैगंबर या मुसलमानों के दीन पे या मुसलमानों के कुरान पे कुछ उल्टा पुल्टा बोल दो, रात भर में तुम क्या सोशल मीडिया पे छा जाओगे, तुम्हारा चर्चा हो जाएगा। और वही आजकल हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है कि सुबह एक आदमी आता है जिसको कोई नहीं जानता है, वो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर जाता है, मुसलमानों के खिलाफ बोल जाता है, रातों रात दूसरे जो फ़िरक़े वाले हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है, और उनको हाथों हाथ ले लेते हैं कि हाँ ये बंदा हमारा काम का है, जिन्होंने इस्लाम को गाली दी है, पैगम्बर इस्लाम को क्या शान गुस्ताखी की है, गाली दी है, ये हमारा काम का बंदा है, और उनको हाथों हाथ ले लेते हैं। और कल फिर उसको टिकट मिल जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई MP बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो ये सब जो ओछी शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या है, इस्लाम है और पैगम्बर इस्लाम है। इसलिए ऐसे मौके से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग सब्र से काम लें, जज्बात में ना आए, और सबसे अहम चीज़ है कि अपने ईमान को हम मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह उसके रसूल से अपने रिश्ते को मजबूत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो, अगर ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा।